بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہم روزے کے جو 3 درجات بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرات گرامی، علماء اعظام نے روزے کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فرمایا کہ عوام الناس کا روزہ ہے، دوسرا خواص کا، اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ ہے۔ یعنی جتنی پابندیاں کوئی بندہ روزے میں اختیار کرتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا روزہ جو ہے وہ درجے میں بلند درجات پاتا جائے گا۔ روزے کے جو لغوی معنی ہیں وہ رکنے کے، یعنی کسی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکنے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی روزہ جو ہے وہ عوام الناس کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ عام لوگ اسی کو ہی روزہ سمجھتے ہیں کہ بندہ کھانے سے رک جائے، پینے سے رک جائے اور جماع سے رک جائے تو روزہ انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عوام کا روزہ ہے۔ گو اس صورت میں بھی انسان کا روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس معیار کو نہیں پاتا جو معیار روزے کا ہونا چاہیے۔ دوسرا روزہ ہے خواص کا روزہ۔ جو خاص لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا روزہ عوام الناس کے روزے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ ان کا روزہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنے کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے اور جماع سے رکتے، بلکہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو بھی روک لیتے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھا دیتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ جب روزے کی حقیقت کو بیان کرتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، یہ تو عوام الناس کی بات ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ آنکھ کو شہوانی نظر سے روکے رکھنا، ہر بری نظر سے آنکھ کو روکے رکھنا، فرمایا یہ بھی روزے کی شرائط ہے۔ کان کو غیبت سے روکے رکھنا، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہے، اس لیے کان کو غیبت سے روکے رکھنا یہ کان کا روزہ ہے۔ زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکے رکھنا، بالخصوص ہماری زبان جو ہے وہ روزے میں رکتی نہیں ہے، ہماری زبان زیادہ چلتی ہے، باتیں زیادہ کرتی ہے، فضول باتیں زیادہ کرتی ہے۔ بالخصوص گالیاں ہم روزے کے مہینے میں بھی دیتے رہتے ہیں، تو یہ روزے کے معیار کو خراب کر دیتی، یہ خواص کا روزہ نہیں رہتا۔ اور جسم کو حکم الہی عز و جل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے۔ تمام جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق پابند رکھنا یہ خواص کا روزہ ہے، خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ جب شرائط پوری ہوں گی تو تب حقیقتاً جو روزہ ہے وہ اپنے معیار کو پورا کرے گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کشف المحجوب کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح بہت سے اور مشائخ نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے روزے کے بارے میں بہت سے احکامات ایسے بیان فرمائے جو خواص کے روزوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سے جو اوپر کا روزہ ہے اس کو اخص الخواص کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تمام امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ وہ نہ صرف پیٹ کو روکتے ہیں
اور جسم کو روکتے ہیں، آنکھ کان ناک کو روکتے ہیں، بلکہ ان کے روزے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف کامل متوجہ ہو کر تمام امور کو روک دیتے ہیں، یعنی دنیا کی تمام غض و غائب ذہن سے نکال کر خالص متوجہ ہو کر وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اخص الخواص کا جو روزہ ہے وہ بالخصوص اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے مراقبہ کا کام بھی دیتا ہے۔ جس طرح مراقبہ میں ایک آدمی ہر وقت اپنی نگرانی میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، میرا کوئی خیال بھی برا نہ ہو جائے، میری سوچ بھی مثبت رہے، تو بنیادی طور پر اخص الخواص کا جو روزہ ہے وہ اس طرح کا روزہ ہوا کرتا ہے کہ 24 گھنٹے اپنی نگرانی کرنا، اس کو اخص الخواص کا روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے میں بالخصوص اخلاص کی جو دولت ہے وہ بندے کو بڑی کامل طور پر نصیب ہوتی ہے۔ چونکہ روزے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے بارے میں بالخصوص چونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہوں، تو اس صورت میں روزے میں انسان مکمل طور پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مکمل طور پر اللہ پاک کی رضا چاہتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو روزے کے حوالے سے حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحتہ عند فطرہ و فرحتہ عند لقاء ربہ۔ روزے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے مالک کی رضا کے لیے روزہ رکھا اور اب میں مالک کی رضا کے لیے افطار کر رہا ہوں، تو افطار کی خوشی۔ دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ باقی اعمال جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں انسان کو کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں رکنا ہے، ہر بری چیز سے رکنا ہے آپ نے، تو اس لیے روزے میں اخلاص کی جو دولت ہے وہ انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ پورا دن اکیلے کسی تنہا جگہ میں جا کر چھپ کر آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں بھی جا کر آپ کا ایک تصور بڑا پختہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی عبادت کی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہو، یہ معیار تیرا ختم نہ ہو، تو روزے میں عبادت کا یہ معیار انسان میں قائم ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے اخلاص بھی نصیب ہوتا ہے اور اس سے توجہ الی اللہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ سخت پیاس کے باوجود آپ تنہا جگہ پر کھڑے اور پانی بھی موجود ہے، صرف اس لیے آپ پانی نہیں پی رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور قائم ہوتا ہے روزہ میں، بالخصوص خانقاہی نظام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے سبقاً یہ بہت بڑی بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی توجہ الی اللہ کو مضبوط کریں، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سپورٹ کرتا ہے روزہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ذہن اور قلب بھی اس جانب لگ جائے تو آپ کی توجہ اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، آپ کا رجوع الی اللہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو تیسرا درجہ اخص الخواص کا، جس میں کامل توجہ انسان کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، اور خواص اسی طرح کا روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح اس مہینے بابرکت مہینے کے اندر اللہ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اس ماہ مقدس کے اندر ایک اور عبادت ہے اعتکاف۔ اعتکاف میں بندہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اعتکاف کی دولت کی وجہ سے بھی بندہ اللہ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل متوجہ ہوتا ہے،
ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ کر اسی کا ہو رہا ہے۔ یہ دولت بھی انسان کو روزے اور اعتکاف کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کامل ترین روزہ ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ فرمائے، جو خواص کا روزہ ہے اللہ پاک اس معیار کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔